अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर प्रोग्राम में बात करते हैं। आजकल का जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो बारिश के बाद की सूरत हाल है। शहर कराची में इस वक्त जो जारी आप समझ लें कि मानसून का जो आगाज़ हुआ है उसके बाद शहर की सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ आपको ख़बरें दे भी रहे हैं, मौसम के हवाले से आगाही भी दे रहे हैं, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे भी आप देख रहे हैं। और वैसे तो ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान में जारी है। बारानी रहमत इसको कहा जाता है, बरस रही है, लेकिन शहर कराची वालों के लिए अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि ये एक ज़हमत बन जाती है। और गुज़िश्ता कई दिनों से, बल्कि उससे पहले से, जब इस बारिशों के सिलसिले का बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ था, तब भी सवाल यही था कि जो इस वक्त सूरत हाल शहर कराची की है इसके हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं। दर्जनों अथॉरिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, सूबाई हुकूमतें भी हैं और न जाने कितने इदारे इस तरह के मौजूद हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी है। बड़े अजीब सा ये अल्फाज अदा करना बड़ा गिरा गुजर रहा है कि जिनकी ज़िम्मेदारी है कि शहर को बेहतर बनाएं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें, जो कि ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। वो इस साल क्या, इससे पहले या गुज़िश्ता कई अदवार में आप देख लें, चाहे कोई भी हुकूमत रही हो, लोगों की मुश्किलात हमेशा दो चंद हुई हैं बारिश के बाद। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में, जो कि पूरी अब लोगों को उम्मीद है कि आगे भी कोई इस तरह का कोई इंतज़ामी मामलात बेहतर नहीं होंगे या कोई इस तरह की कोई हुकूमत नहीं आएगी जो अवामी मसाइल से लोगों को निजात दिला सके। बड़ी अजीब सी बात है, जब भी किसी इदारे के सरबराह से, जो शहर कराची में ख़ास तौर पे जो इंतज़ामिया के लोग हैं, KMC हो गए, KD और इस तरह ना जाने कितने दर्जनों इदारे हैं, जब उनसे बात होती है तो हर शख्स बेबसी का इजहार करता नज़र आ रहा है। ये बड़ी अजीब बात है कि जिससे भी आप सवाल करेंगे कि किसकी ज़िम्मेदारी है शहर को बेहतर बनाना, तो उसके पास से जवाब यही आएगा। और बड़ी हैरान कुन बात है, जो इस सूबे के अंदर मौजूद हुकूमत है, जो गुज़िश्ता 15 या 15.5 साल से ज़्यादा का तकरीबन अरसा उसको भी हो चुका है, उनसे भी जब ये सवाल आज किया जाता है कि अगर इस शहर के अंदर जो बुनियादी सहूलतें हैं अगर वो सब ख़त्म हो गई तो ये कैसे मुमकिन हुआ, और इतना तवील अरसा हुकूमत करने के बाद भी लोगों के लिए आसानियाँ क्यों नहीं पैदा की गई। तो जवाब ये मिलता है कि जनाब अभी मज़ीद वक्त जो है वो दरकार है। तो इससे बखूबी अंदाज़ा होता है इनकी अहलियत का, इनकी सोच का। मैं हमेशा एक बात अपने प्रोग्राम्स में दोहराता हूँ, ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है मैं इसके अंदर गलत भी हूँ। ये मसाइल को हल करने के लिए या तो अगर आप उसको नहीं ठीक कर पा रहे, या तो आपकी नीयत नहीं है आप इन चीज़ों को ठीक कर पाएँ, या फिर आपकी अहलियत नहीं है। अच्छा, यहाँ जब अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो पता ये चलता है कि ना अहलियत है और ना ही काम करने का इरादा है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो फिर शहर कराची जो है वो बनता है। तो पिछली जितनी भी हुकूमतें आती रहीं, पिछले अदवार में भी किसी की भी तरजीहात में ये शामिल नहीं था कि यहाँ के जो बुनियादी मसाइल उनको हल किया जा सके, और आगे भी कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती। और खुदा खुदा करके अभी जो पिछली हुकूमत गई है उससे काफ़ी उम्मीदें लोगों को थीं कि शायद वो जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, जिस तरह के दावे उन्होंने किए, वो के दावे तो इससे पहले भी होते रहे, लेकिन जिस तरह की बातें वो कर रहे थे बुलंद व बांग, तो ना जाने क्या होने वाला है। हो सकता है कि शहर कराची की किस्मत वाकई ही तब्दील हो जाए, लेकिन अलमिया ये है कि सदर और वज़ीर आज़म और ना जाने कितने वफाकी वज़रा MNA MPs यहाँ से मुंतखब होकर गए, लेकिन किसी ने पलट कर शहर कराची का रुख नहीं किया। तो बहरहाल ये अलमिया है, ये दास्तान है इस शहर की, और इस मौजू पर आजकल गुफ्तगू हो रही है। ये बात यहाँ करना किस लिए ज़रूरी है ये भी इसकी वजाहत फरमा दूँ। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम के बाद बहुत सारे पैगामात हमें मौसूल हुए। देखने वाले चाहते हैं
کہ وہ بات کر سکیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام میں جب بھی موقع ملے دیکھنے والوں کو پروگرام میں شامل کیا جائے، انہیں وقت دیا جائے. مہمان کیونکہ اسٹوڈیوز میں عموماً موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بات کرنے کا موقع جو ہے وہ تب دیکھنے والوں سے وہ کم مل پاتا ہے. لیکن آج کل کیونکہ بارشوں کا سلسلہ ہے، صبح کے وقت ویسے ہی ہمارے ہاں لوگوں کو جاگنا اور جاگ کر اسٹوڈیوز تک پہنچنا یہ بڑا مشکل ان کے لیے کام ہوتا ہے. ہمارے مہمانوں کے لیے بھی اکثر و بیشتر، کیونکہ اپنی اپنی فیلڈ سے لوگ وابستہ ہیں. اس ملک میں ہی شہر کراچی کی تو کیا بات کی جائے کہ صبح اٹھنے کا نہ رواج ہے نہ لوگوں کا مزاج ہے، اور ممکن بھی نہیں ہے. ویسے بھی ابھی لوڈ شیڈنگ کی جیسے پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی اپنے پروگرامز میں، 14 سے 16 گھنٹے عام لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. برسات کے اندر تو یہ اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. بڑے جواز ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل خرابی کا، اور وہ جس کو بنیاد بنا کر پھر جو 16 گھنٹے اور 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ ہو رہی ہے مختلف علاقوں میں. تو رات گئے چھوٹے بڑے تمام شہروں سے میسیجز موصول ہو رہے تھے. بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ گزشتہ روز بھی جاری رہی. تو یہ اس وقت اس شہر کی صورتحال ہے. تو یقیناً ہماری کوشش ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ دیکھنے والوں کو پروگرام میں موقع دیا جائے اور ان سے پروگرام میں بات کی جائے. بہرحال یہ گفتگو ہماری چلتی رہے گی. اور اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر ہمارے جو پہلے مہمان ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے جو معزز مہمان ہیں انتہائی قابل شخص ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، میڈیا سے وابستہ بھی ہیں، خود ایک بڑے ہونہار اینکر بھی ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑا اچھا تجزیہ اور تبصرہ بھی کرتے ہیں. آج کل نجی ٹی وی پر ایک بڑا اچھا پروگرام بھی آپ کر رہے ہیں. جناب حسین تھیبو صاحب لائن پر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. حسین تھیبو کو خوش آمدید کہوں گا. حسین صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے پروگرام میں وقت دیا ہمیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کی تعریفوں کا اور آپ کے رہنمائی کا اور آپ کی استادی کا ہم ہمیشہ جو ہے محبت وہ آپ کی ہے. تعریف کرتے رہتے ہیں. آپ ہمارے بڑے اور ایک نہیں آپ موزز واقعی ٹیچر ہیں، اور ہم آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں انکلوڈنگ ہیلتھ. محبت آپ کی محبت ہے. اچھا حسین صاحب اب یہ ذرا فرمائیے گا، یہ جو سوال ہے یہ کوئی سوال نیا نہیں ہے. ماضی میں بھی یہ سوال بارہا ہوتا رہا کہ بارش کے بعد کیا ہو جاتا ہے. اتنا بڑا شہر، تھوڑی سی دیر کی بارش اور اس کے بعد سارا نظام تہس نہس نظر آتا ہے. درجنوں اتھارٹیز موجود ہیں. جب بھی یہاں پہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے اور کیوں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، تو ایک صحیح جواب ملتا ہے کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. تھیبو صاحب یہ فرمائیے گا، یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا رہے گا؟ شہر کراچی کے جو باسی ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کب ان کی جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، یہ ختم ہوں گی. یہ فرمائیے. اچھا سر، بات یہ ہے نا کہ یہ جو بس کی بات ہے نا، اس کا ایک جواب ہے کہ ہمارے ملک میں سوائے قائد اعظم کے اور ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر کے، باقی جتنے بھی ہمارے پاس لیڈرشپ آئی ہے نا، جی جی وہ لانگ ٹرم سوچتے ہی نہیں ہیں. بالکل وہ آپ نے ٹھیک کہا. بالکل شارٹ ٹرم سوچتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ بس میں نے 5 سال کیا کرنا ہے، اور میں نے اس 5 سال میں اپنے آپ سے چمتکار کر کے اگلی الیکشن جیتنی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. دیکھیں، اگر آپ ڈیولپ کنٹریز کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، کالا آ جائے، پیلا آ جائے، جی لال آ جائے، نیلا آ جائے، پالیسی نہیں چینج ہوتی. بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل ایسا ہی. وہ جو سینٹ جو ہاؤس ہے وہاں سے جو ڈائریکشن، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا. چاہے اوباما آ جائے، چاہے ٹرمپ آ جائے، پالیسی سیم ہوتی ہیں. پالیسی انسپائٹ سیم کہ ہوتی ہے. ٹرمپ جیسا آدمی بھی آتا ہے تب اس کے باوجود بھی وہ ملک کی پالیسی کو چینج نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ آتے ہیں، اور ہمارا جو ایم این اے ہے، ہمارا جو ایم پی ہے، اس کا پہلا لارجر انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں حلقے میں جاؤں، جی میں اپنے پاس ڈیولپمنٹ فنڈ لوں، اس سے سب سے پہلے میں کرپشن کروں، اور کرپشن کے بعد میں شارٹ ٹرم ادھر جا کے نالا بنا دوں، اور ہے وہ بھی 2 نمبر بنا دوں. بہت خوب، ایسا اور ہی ہے. اس کے بعد اپنے آپ کو چمکاؤں کہ دیکھو میں نے یہ آپ کے پاس یہ روڈ بنایا، یہ میں نے نالا بنایا، اور یہ میں نے پل بنائی. اور وہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرتا ہے.
اور چالی کرتا ہے، اور جس کے بعد جب بارش آتی ہے وہ سارا کا سارا بہہ جاتا ہے. جی ایسا ہی ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو بارش آ رہی ہے یا یہ جو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، اس کے لیے آپ قانون کی تو بڑی بات کرتے ہیں کہ جی جی 140A ہم نے بنا دیا، ہم نے لیجسلیشن کر دی. جناب آپ نے کر دی، آپ جب تک اس کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے تب تک یہی چلتا رہے گا. بالکل میں ایسا ہی. دیکھتا ہوں کہ جو کراچی کے پوش علاقے ہیں وہاں پر بھی گاڑیاں آ جاتی ہیں اور وہ پانی کو سک کر رہی ہوتی. بھائی دنیا میں ایسے کہاں ہوتا ہے؟ جی دنیا میں جی. تو بارش ہو رہی ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نیچے سے اس کا اتنا زبردست ڈرینیج سسٹم ڈرینیج ہوتا ہے، سسٹم وہ ہوتا ہے پانی ایگزیکٹلی. وہیں کے وہیں ٹرین ہو رہا ہوتا ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد پورے روڈ سب کچھ کلیئر. دیکھیں جب آپ کے روڈ پہ پانی کھڑا ہو جائے گا، یہ ایک انجینئرنگ کی چیز ہے. آپ کا کوئی بھی آدمی اس روڈ کو بچا نہیں سکتا. پانی ایسی چیز ہے جب جی روڈ پہ کھڑا جی. ہو جائے گا روڈ آپ کا ختم ہو جائے گا اور بالکل وہ ایسا ہی. بہہ کے بہ جائے گا. کوئی پلاننگ نہیں ہے سر. شارٹ ٹرم سوچ ہے ہماری. جب تک ہم یہ سوچیں گے کہ یہ ہم نے صرف اور صرف الیکشن کے لیے ووٹ سیکیور کرنے کے لیے یہ سارا کام کرنا ہے، تب تک یہ ہمارے ملک کے ساتھ اور کراچی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بالکل ٹھیک اس کی منظر کشی کی ہے اور بالکل صحیح اس کا تجزیہ بھی آپ نے کیا کہ یہ جو ہماری ایک شارٹ ٹرم پالیسیز ہے یا ایڈ ہاک بیسس کے اوپر جو ہم فیصلے لیتے ہیں، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تھے صاحب، یہ فرمائیے کہ مختلف اتھارٹیز موجود ہیں، حل اس کا کیا نکلنا چاہیے؟ جیسے میں نے کچھ دیر پہلے بھی عرض کیا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ مختلف اتھارٹیز، ایک ہی آپ ایریا میں جاتے ہیں دوسری اتھارٹی کا ایریا شروع ہو جاتا ہے، اس کی جو ریسٹرکشنز ہیں پھر اور دیگر معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر یہ پریشانیاں دوچند کر رہی ہیں. یہ فرمائیے اس کا آخر الٹیمیٹ سولوشن ہے کیا؟ اس کا حل کیا ہے؟ یہ بتائیے. دیکھیے جی، سب سے پہلے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ پاور کو ڈیلیگیٹ کریں. ٹھیک ہے. ہمارے پورے سندھ کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس جو پاور ہے نا وہ نیچے نہیں جا رہا ہے. جی اگر وہ نالا بھی بنانا ہے تو وہ جا کے منسٹر سے اپروول ہونی ہے، اور وہ منسٹر دیکھتا ہے کہ یہ میرا یہاں پہ لارجر انٹرسٹ کیا ہے، میری یس یہاں پہ یس. ووٹ بینک کیسے سیکیور ہوگی. اگر میں یہاں سے یہ بجٹ دوں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا. جب تک یہ ہوگا کہ میرے لیے کیا فائدہ ہے، جب تک ہم عوام کی نہیں سوچیں گے، جب تک ہم لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے، کاؤنسلر کو نہیں کریں گے. ایک عامر تھا جس کا نام پرویز مشرف تھا، جی لیکن جی جو جی اس کا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا وہ اتنا اچھا تھا کہ ہم آج بھی اس کی مثال دے رہے ہوتے ہیں ایسا کہ ہی وہ ہے. کس طرح سے ناظم اور کس طرح سے کاؤنسلر کام کرتے تھے. اس کی 100 لاکھ کروڑ برائیاں ہوں گی، اس میں نہیں ہم جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو چیز اس کی اچھی تھی آپ اس کو تو فالو کر لینا. جب تک آپ لوکل گورنمنٹ کے کاؤنسلر کو آپ اسٹرینتھن نہیں کریں گے، آپ بیوروکریٹس پہ کام چلاتے رہیں گے، یہ ملک کے مسائل، کراچی کے مسائل ختم نہیں ہوں. نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تیبو صاحب گفتگو کا رخ تھوڑا سا موڑتے ہیں. اب ذرا ملکی سیاست کے حوالے سے بات ہو جائے. اس وقت جو جاری صورتحال ہے آپ یقیناً اس کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ اداروں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، اہم قومی اداروں کے خلاف جس طرح کی بات ہو رہی ہے، جو محاذ کھولا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اس کے بارے میں چاہوں گا ذرا اپنی رائے کا اظہار کیجئے. کل بھی میں دیکھ رہا تھا رات گئے جو پروگرامز ہوئے ہیں اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو سابق، وہ یہ فرما رہے تھے کہ جناب یہ میڈیا کی آزادی ہونی چاہیے، اظہار رائے کی آزادی پر قدغنی لگنی چاہیے. اور دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو پیکا کا ایک آرڈیننس بنایا گیا تھا یہ بھی کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے. تو یہ اتنا کانٹرڈکشن کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ ذرا فرمائیے. اور یہ جو خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ میں چاہوں گا اس معاملے پر تھوڑی سی بات ہو جائے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، جی وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں عوام کا ووٹ لے کر آ گیا ہوں، اگر کسی کے باپ میں ہمت ہے تو وہ آئے، نو کانفیڈنس ووٹ کیسٹ ایگزیکٹلی. کرے اور مجھے باہر نکال کے دکھائے. بالکل بتا تھا ایسا ہی ہے. انہوں
ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. وہ آئے, اچھا وہ اپوزیشن آئے, وہ سارے ملے, انہوں نے نو کانفیڈنس ووٹ پیش کیا, جمہوریت کا عمل ہوا, اس پہ وزیر اعظم, فارمر وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے رہے کہ نیوٹرل میری مدد نہ کر رہے ہیں, ان کو میری مدد کر. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ خود فرماتے تھے کہ یہ جمہوریت ہے, جمہوریت میں اداروں کو یوز نہیں کرنا چاہیے. جی آپ جی نے کھل کے ان کے نام بھی لیے, کھل کے ان سے مدد مانگنے کی کوشش کی, کھل کے ان ڈپارٹمنٹس میں ٹرانسفر پوسٹنگ میں آپ نے انٹرفیئر کیا. جی جی لیکن ادارے نیوٹرل رہے, اداروں کا جو اپنا کام ہے, جہاں تک ان کی حدود ہے وہ وہیں رہے, اور انہوں نے ڈیموکریسی کو چلنے دیا, اور ڈیموکریٹیکل سسٹم کے تحت آپ باہر آ گئے. جب آپ باہر آ گئے تو آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے پورے پاکستان کو اسٹیج پہ رکھ دیا, جی اداروں کو اسٹیج پہ رکھ دیا, ریاست. آپ ایک ہی ایسی چیز لے کر آ گئے نہیں کہ جی وہ سازش ہو رہی تھی اور ایک کھاتا آیا, اور کہاں سے یہ سازش ہو رہی تھی, کون سا خط آ گیا, اور اس کے بعد آ کے سب سے اوپر ٹارگیٹ کی. اس وقت جو ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, جی آپ اس پہ جائیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم جب انڈین ٹی وی چینلز پہ جا کے بات کر رہے جی جی ہوتے ہیں جی تو وہی پوائنٹ آف ویو آج کل ہماری جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسی طرح سے ہمارے اداروں کو, اسی طرح سے ہمارے پاکستان کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو دس از ویری انفارچونیٹ. آپ جی اپنے لالچ کے لیے, اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے اس حد تک نہ جائیں کہ آپ پاکستان کی دشمنی میں آ جائیں. بالکل تو ایسا ہی. یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ دن بھی دیکھنے پڑے. جی جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بڑی انفارچونیٹ ہے, بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ دن بھی آنا تھا. اور سازش, اب بہرحال ماضی میں بھی حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں, لیکن یہ جو نیریٹو بلڈ کرنے کی اس دفعہ کوشش کی جا رہی ہے, یہ انتہائی مہلک ثابت ہوگی. اچھا تھیبو صاحب, ایک مختصر سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کچھ اور معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو ہوگی. بریک کی طرف جا رہے ہیں, آپ دیکھیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ اس وقت جاری صورتحال کے حوالے سے, اور شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے بھی ہم نے پروگرام میں گفتگو کی ہے. مختصر وقت میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوامی نوعیت کے جو معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر بات کر لی جائے, اور دیگر کچھ معاملات ہیں جو زیر بحث آئیں گے. خاص طور پہ اس وقت جو جاری سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے. حسین تھیبو صاحب کچھ دیر پہلے تجزیہ کار ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے, اور ان سے ان تمام معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی. لائن پر اس وقت ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا چلے گا, ٹھیک ہے, چلیں. حسین تھیبو صاحب سے رابطہ جو منقطع ہو گیا, تو انشاءاللہ پھر موقع ملتا ہے تو ان سے ضرور ان تمام معاملات پر گفتگو ہوگی. بہرحال تو جناب بات ہو رہی تھی شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے. اچھا جی, اس وقت دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے ہمیں لائن پر جوائن کیا ہے. آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, سینئر رہنما ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب. پروگرام میں انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب, بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی بھائی حکم. آواز سن رہے ہیں؟ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی جی. فردوس شمیم نقوی صاحب فرمائیے, جاری صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب آپ کے دور میں اس کے حوالے سے قانون پاس کروایا گیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ رات سے اس معاملے پر کافی بات ہو رہی ہے. سوشل میڈیا جو کہ ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے, جس کے ذریعے مختلف آراء جو ہے لوگوں تک پہنچ رہی ہے. یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے, اس پہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے؟ فرمائیے گا ذرا, میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے. جی دیکھیے, میرے لحاظ سے
सोशल मीडिया के कुछ ना कुछ जवाबित होने जरूर चाहिए। ठीक है। हमारा मुल्क, हम इस्लामी तहजीब पे यकीन रखते हैं, बिल्कुल हमारे लिए गाइडलाइन प्रिंसिपल्स इस्लाम में है। बिल्कुल ठीक है। तोहमत और जो है इस्लाम में बुरी नजर से देखा जाता है। जी तोहमत लगाने वाले के ऊपर कोई ना कोई सजा जरूर होनी चाहिए, अगर तोहमत के पीछे कोई हकीकत ना हो। बहुत खूब। अगर तोहमत के पीछे कुछ हकीकत है तो वो तोहमत लगाना जो है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में आता है। इसलिए हमें ये भी हुक्म है जी कि अच्छे को अच्छा कहो और बुरे को बुरा। ठीक। तो अब मैं अगर बुरे को बुरा कहता हूँ, अच्छा अब दो तीन चीजें होती हैं। एक होता है कि जी बैन सबूत के इतना वाज़ेह है, ब्लैक एंड व्हाइट जिसे कहते हैं। बट नॉर्मली पॉलिटिक्स के अंदर एक्यूजेशंस ऑल अंडर द ग्रे। मकसद आपने खुदा को पहचानते हैं कि भाई सूरज सुबह को निकलता है मशरिक से, ठीक। तो ये हर रोज निकलता है, इसलिए ये कोई निजाम है और इस निजाम को चलाने वाला कोई है। अब ये कह दूं कि खुदा खालिक है तो इसके मतलब मैंने खुदा पे तोहमत लगा दी, नाउज़ुबिल्लाह। ये नहीं है, मैंने खुद कुरान कहता है खुदा को पहचानो अलामतों से। इसी तरीके से अगर किसी आदमी की अगरिया आमदन है 5 लाख और उसका रहन सहन है 10 लाख का, तो मैंने ये तोहमत नहीं लगाई कि उसके ऊपर जो है वो ऊपर के पैसे कमा रहा है। ठीक है। तो अब अगर मेरी ये इन्फ्लुएंस है, जब तक वो शख्स ये ना बताए कि उसने ये पैसे कैसे कमा रहा है और कैसे वो लाइफस्टाइल कर रहा है, लेकिन नकवी साहब अर्ज ये है कि ये ज़रूरी भी होना चाहिए। यहीं पे एक बहुत बड़ा तज़ाद है कि जो आपने बात कही है, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं रखता, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई चीज़ साबित होने से पहले किसी शख्स को चोर, डाकू और इस तरह के अलकाबात से नवाजना, ये रवैये कहाँ से जन्म लेना शुरू हुए, उसकी ज़रा वजाहत कीजिए। जी देखिए बादशाह, मैंने आपको क्या कहा? जी जी, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। आपने सही कहा कि उसके खिलाफ सबूत होना चाहिए। 800% इक़्तिदार में किसी की दौलत बढ़ जाए और दुनिया में कोई आदमी और जो कारोबार करता है वो ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी इतनी बड़ी हो, तो उसके बारे में क्या कहा जाए? उस आदमी को सिर्फ चोर और डाकू कहा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस शख्स ने बार बार ये कहा हो कि मैं एक एक पैसे का हिसाब दे सकता हूँ कि मैंने लंदन का अपना अपार्टमेंट कैसे बनाया, और जब वक्त आया तो कतरी खत, और पहली दफा कतरी खत नहीं आया, हेलीकॉप्टर के नहीं नकवी साहब, देखिए ये आपने अभी ये माजी करीब में ये जो वाक़या है उसको आप दोहरा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान में क्या कोई शख्स है बशमूल इमरान खान साहब, अगर उनसे सवाल किया जाए कि बनी गाला का घर कैसे तैयार हुआ, ये माजी में जो कुछ होता रहा उसका हिसाब किताब दें, आपके ख्याल में वो दे सकेंगे? इमरान खान ने एक एक पैसे का हिसाब दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे सादिक और अमीन कहा। उसकी एक्स वाइफ ने एक एक बैंक ट्रांजैक्शन ट्रेस करके दी है, एक एक। तो बनी गाला पे ये सवाल नहीं उठता कि कहां से बना, ये उसने पूरी बनी ट्रेल दी है, and this has been submitted in the court। लेकिन नकवी साहब अभी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसके जवाबात बाकी हैं। अब मिसाल के तौर पे अभी आप देख लीजिए कि जो तोशा खाना के हवाले से जो मामलात सामने आ रहे हैं, ये शौकत खानम के हवाले से, फंडिंग के हवाले से और दीगर मामलात है। जवाब दे तो बहरहाल आप हैं। एक एक करके जी तोशा खाने का कोई सवाल नहीं है। तोशा खाने से इमरान खान ने लिया, जो वक्त के असूल थे वो पैसे दिए, वो घड़ी ली और बेच दी। नहीं तो वक्त के उसूल तो दीगर लोगों पे भी लागू होते थे और शायद उन्होंने भी उन तमाम तरीकाकार को इख्तियार किया गया, लेकिन जो बयानिया कायम किया गया नहीं किया सर, ये तो अच्छा, अब ये अर्ज ये है कि उसको फिर साबित करना पड़ेगा। मेरा सवाल आपसे यही है ना कि अभी तक जितने भी माजी के हवाले यहाँ दिए जाते रहे हैं,
کون سی ایسی چیز ہے، لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، میرا اپنا سوال نہیں ہے، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اب تک ثابت ہوئی ہے جس کو بنیاد بنا کر مخالفین کے اوپر چور، ڈاکو اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے گئے. سوال اچھا بھائی دیکھو، اس میں جو چیز ہے نا، ثابت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ نیب کے قانون میں یہ تبدیلی لائی گئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہ چوری کرتے ہیں اس سے کہ دنیا بھر میں وائٹ کالر کرائم کی ایکوزیشن کا یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یو آر لیونگ بیونڈ مینس. تو مجھے نہیں ثابت کرنا کہ یو آر لیونگ بیونڈ مینس، آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ کی مینز اکتی ہے. سمجھے آپ؟ نہیں، کہ اگر میرا لائف سٹائل 10 لاکھ روپے کا ہے تو مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ میری ہر ماہ کی آمدنی 10 لاکھ ہے. جو آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ یہ لیونگ بیونڈ مینس ہے، اس کو نہیں ثابت کرتا. نہیں نقوی صاحب، عرض یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں رہنے والے اگر تمام ہی لوگوں کا آپ احتساب کر لیں تو شاید کوئی ایسا شخص ہے جو یہ ثابت کر سکے. جتنے بھی بڑے سرکاری آفیسر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اور جی فرمائیے جی فرمائیے. میں آپ کے ٹی وی چینل سے کہہ رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں. آپ میرا حاضر لائف سٹائل دیکھ لیں اور میری آمدن دیکھ لیں. جس کو دیکھ رہا ہے وہ آ کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو حاضر رکھا ہوا، اور ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن یہ باقی لوگوں کا بھی رویہ یہی ہونا چاہیے. میری عرض یہ ہے کہ یہ چیز ثابت ہوتی رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ تیار ہیں، سب کچھ اپنی جگہ. بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی چیز، جیسے آپ نے کہا، میری عرض یہ ہے کہ کوئی چیز ثابت ہونے سے پہلے جو بیانیہ قائم کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے. اب یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ اگر آپ کو چور نظر آئیں گے تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، یہ فرمائیے. جی دیکھیے، یہ احتسابی اور خود احتسابی ہر آدمی کو کرنی پڑتی ہے. میں جو ہوں، اگر یہ دیکھتا ہوں کہ رمیش کمار کو 1 ماہ کے اندر 250 کروڑ کی اسکیمیں اپروو ہوتی ہیں، وہ بھی سندھ گورنمنٹ، تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ رمیش کمار کو پیسے دیے گئے کک بیکس، اس میں سے وہ نکالے گا. اور اس شخص نے اس کے بعد اپنا موڈ بھی تبدیل کر لیا. تو اب یہ میں نے تو اس کے سارے کاغذات جو ہے اپنی اسپیچ میں بھی دیے، میڈیا کے سامنے بھی دیے. اب اس میں رمیش کمار نے مجھ پر کوئی مقدمہ نہیں کیا. نہیں نقوی صاحب، عرض یہ ہے کہ اب اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. اب سابق وزیر اعلیٰ کو پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے بھی ایک اراضی کا کیس ہے، اور اس طرح عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے لاتعداد کیسز سامنے آ رہے ہیں. وہاں پہ ٹرانسفر پوسٹنگ جس طرح ہوتی رہی، تو عرض یہ ہے. ٹھیک ہے، میں رک جاتا ہوں، جواب دیجئے. دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ میری جماعت میں سارے فرشتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کو جو شخص بھی نقصان پہنچائے اسی جماعت میں بھی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر احتساب کا عمل ہو. ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کریے. لیکن اگر احتساب کا ادارہ ختم کر دیا جائے ایک صوبے میں، پھر کیا کریں گے آپ؟ جی دیکھیے نا، بات یہ پروونشل لیب نہیں ہوگی. پالیٹیشنز کو وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. اپنے غیر جو بجٹس ہیں، نان ڈیولپمنٹ بجٹس، ان کو کنٹرول کرنا ہے. کیا قومی احتساب کا ادارہ اے پی میں کام کرنا بند کر دیا؟ اسے نہیں کیا. سر اس کی پروگریس رپورٹ آپ کے پاس ہوگی یقیناً، آپ کے پاس تو کافی دستاویزات ہوتے ہیں حکومت کے حوالے سے، جیسا بھی آپ نے کہا. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل لیب ہے، پروونشل لیب، اور ایون یہ جو نیب کا ادارہ تھا، اس نے اپنی پوری زندگی حیات جو اب تک کی ہے نیب کی ایز این ادارہ، کتنی بڑی مچھلیوں کو پکڑا. یہ نیب کا قانون جس کے اندر پری بارگین ہے، مجھے وہ قانون ہی نہیں پسند، اس لیے کہ بڑا اچھا قانون نہیں ہے یہ کہ آپ نے کمائے 1000 روپے، 400 روپے نیب کو دے دیے، 600 روپے کے آپ عیاشی کیجیے. میں نقوی صاحب بالکل متفق ہوں، آپ نے بالکل بجا فرمایا، بالکل درست ہے. یہ پاکستان میں رہنے والا ہر شخص یہ سوال کرتا ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ جب حکومت میں تھے تو ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ ان تمام چیزوں کو ختم کر سکتے تھے. ترامیم نیب کے
कानून में तरमीम लाए, देखिए जी जी जी, नैब के कानून में तरमीम लाए, वो तरमीम पास नहीं हो सकी इसलिए कि हमारे पास वो मेजॉरिटी नहीं थी, सेनेट में नहीं थी, कभी भी पीटीआई के पास सेनेट में मेजॉरिटी नहीं रही, जिसमें कानून साजी की वजह से बड़ी दिक्कत हुई। तो नहीं नकवी साहब, अभी जो तरमीम लाई गई हैं या आपके दौर में जो तरमीम लाई गई थी, कितना फर्क है उसमें? बहुत फर्क है, जैसे फर्क है कि जमीन और आसमान में कितना फर्क होता है, और उसके लिए ये बीपर काफी नहीं होता। उसके लिए तो आपको जो है, मुझे 4 घंटे का प्रोग्राम करे तो मैं उसमें आके बताऊंगा आपको कि ये कानून से इसको फायदा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और इसमें इससे कि जिस तरह कानून में अमेंडमेंट्स होती है, आम आदमी को तो समझ भी नहीं आ सकती कि इस अमेंडमेंट में से मतलब क्या है। एक बात ये ना, 15 दिन से ज्यादा का रिमांड नहीं। यहाँ तो लोग जो है 15 दिन क्या, वो तो आग लगवा देते तोशे खानों को भी और रिकॉर्ड रूम्स को भी। जमीन के पंजाब के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कितने दफा आग लगी है, ऐसा ही सिंध में कितनी दफा आग लगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों को पता है, बखूबी इल्म है कि ये हमारा कल्चर है, एक वतीरा है, ये एक तरीकाकार है, हमेशा से ऐसा ही कुछ होता रहा है, और ये कोई नई बात भी नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। जी चलिए भाई, मुझे एक मीटिंग में जाना है, आपसे ज्यादा चाहूंगा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने सुबह के वक्त जो है वो हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू कर रहे थे, और बड़ी अच्छी बात है, सुनने की हद तक बहुत अच्छी लगती हैं ये तमाम चीज़ें जिसका भी उन्होंने तस्करा किया कि जनाब किसी के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात नहीं लगने चाहिए बेबुनियाद, ख़ास तौर पे जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो। अभी वो तमाम बातें आप कर रहे थे जो इस वक्त पार्टी की जो पॉलिसीज़ है उससे कन्फ्रंट करती हैं। सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। ये सवाल पूछने का मकसद भी यही था। फ़ैसला आपने करना है क्योंकि आप देख रहे हैं तमाम चीज़ों को कि बात टीवी प्रोग्राम्स की हद तक, और यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है उसके लिए कौन जवाबदेह होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसकी जवाबदेही ज़रूरी है और जवाब देना होगा। गो कि फिरदौस शमीम नकवी साहब एक बड़े सीनियर और बड़े मामला फ़हम, बड़े दूरअंदेश आदमी हैं, और जैसे भी उन्होंने जिन चीज़ों का तस्करा किया, बहुत सारे सवाल के जो जवाबात थे वो तो शायद आपको पता है कि वो बड़े आसानी के साथ जो है उसको कहते हैं ना, क्रिकेट में लेफ़्ट कर दिया जाता है तो वो लेफ़्ट कर देते हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। बहरहाल मैं कोशिश करेंगे आगे इन तमाम मामलों पर बात की जाए और ये जो मुल्क की इस वक्त सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाए। अच्छा, अब एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है हमारा आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। उसमें आपकी बराह रास्त कॉल्स भी होंगी और सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।